چمن چمن، ایک ٹہنی چار پھول، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان میلاد النبی حضرت علامہ سید محمد کامران قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سیدی یا رسول اللہ۔ لائق صد تقریم معزز حاضرین محفل اور اسٹیج پر رونق افروز خلف رشید حاجی کرامت اللہ صاحب، صدر انجمن صداقت اللہ صاحب، اور مولانا محمد حسین صاحب، محترم جناب محمد یوسف خلیل اشرفی صاحب، حاجی کمال الدین اجمیری اشرفی صاحب، اور حضرت مولانا عبدالقادر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر مہمانان گرامی معزز ناخواں حضرات، ہر سال کی طرح الحمدللہ مرکزی انجمن جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 45واں 12 روزہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، شکر للہ، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج جو شعر میرے حصے میں آیا ہے، کیونکہ نہ ہو، کیونکہ کر نہ ہو زہرا حسین اور حسن نور، اس نخل رسالت کا ہے ہر برگ و ثمر نور۔ اس شعر میں محمد اعظم چشتی صاحب نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اصحاب کو نور کہا کہ وہ بھی نور ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آل و اصحاب نور کیوں نہ ہوں کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سراپا نور ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مقدسہ بھی وہ تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، توجہ فرمائیے، مختصر وقت ہوتا ہے تاکہ بات جو عرض کر رہا ہوں وہ پوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک نام رکھا برہان، ایک نام حضور علیہ السلام کا ہے یاسین، ایک نام ہے حضور کا طٰہٰ، ایک نام حضور کا ہے نذیر، ایک نام حضور کا ہے بشیر، ایک نام حضور کا ہے رحمت للعالمین، اور ایک نام حضور علیہ السلام کا نور بھی ہے۔
یہ جتنے نام میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ سب کے سب قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حضور کا نام، یاسین کا معنی اے سردار، حضور ہمارے سردار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، اللہ رب العالمین کی تمام دولتوں نعمتوں کے کل مختار ہیں، نبی معظم ہیں، نبی محترم ہیں، شفیع امم ہیں، تاجدار عرب و عجم ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو نام برہان بتایا، حضور کا نام برہان، دلیل، برہان کا معنی ہوتا ہے دلیل۔ ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان تشریف لائے۔ برہان میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ برہان حضور علیہ السلام ہے یا قرآن مجید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ قرآن مجید کا تذکرہ پھر واضح طور پہ فرمایا برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف نور مبین یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو۔ پتہ یہ لگا کہ ایک آیت عنوان دو، ایک صاحب قرآن دوسرا قرآن، یہاں پہلے صاحب قرآن کا تذکرہ پھر اس کے بعد قرآن کا تذکرہ۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور تشریف لائے۔ دلیل کیا ہے ہماری؟ فرمایا جاء یجیء، جاء یجیء، یہ جب بھی آتا ہے اکثر یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ہی آتا ہے، اور جب قرآن کے آنے کی بات ہوتی ہے تو اکثر آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نزل ینزل یا تنزیل، یعنی قرآن نازل ہوا، قرآن تنزیل ہوا آہستہ آہستہ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ اللہ اکبر، بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں جاء کا کلمہ آیا اور جاءو کا کلمہ آیا، جہاں جہاں قرآن مجید میں یہ کلمات آئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ لقد جاءکم رسول، بے شک تمہارے پاس رسول آئے۔ یہاں کیا کلمہ جاء، لقد جاءکم رسول۔ دوسری آیت کریمہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق تشریف لے آئے، اور حق سے مراد پیارے مصطفیٰ ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری آیت قرآن مجید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آئے۔ جہاں جہاں قرآن مجید میں جاء کا کلمہ آیا تو اکثر مفسرین اکرام نے یہی فرمایا کہ یہاں حضور علیہ السلام مراد ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، یہاں بھی جاء کا کلمہ آیا۔ ایک آیت اور سن لیں، ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جب قرآن تلاوت کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کیا تقریر کرنے سے پہلے 2 جلسے کیے، وہاں بھی یہ بیان کیا، آپ بھی سنیے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں بھائی میلاد شریف کرنا درست نہیں۔ اچھا قرآن پڑھنا تو درست ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھ کے سنائیں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، اور سارا کا سارا قرآن میرے حضور کی میلاد بیان کرتا ہے۔ سارا کا سارا قرآن مجید پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آئیں پیارے حبیب تمہارے پاس جانوں پر اپنے ظلم کریں اور اللہ سے مغفرت چاہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہیں، اللہ کہاں ملے گا؟ فرمایا اللہ تمہارے دربار میں، تمہارے دربار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہ آیت تو آپ کو پتہ نہیں یاد رہے یا نہیں رہے،
ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت، فتح آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ماننا پڑے گا عزیزان گرامی کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور تشریف لایا، وکتاب مبین، اور کتاب مبین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ دو چیزیں ہیں، بیچ میں واو ہے جو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب مبین، اور بالکل واضح طور پر بات ہے کہ بھئی کتاب کے لیے استاد کی ضرورت، کتاب کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں یا پہلے کورس لیتے ہیں؟ پہلے اسکول میں داخل کراتے ہیں، پھر اسکول والے کا لمبا پرچہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لینا بھی ہماری دکان سے تاکہ کمیشن سب حساب کتاب پورا ہو جائے۔ عزیزان گرامی بہرحال اتنا غور فرما لیں کہ جب بچہ اسکول میں داخل ہو گیا پھر اسکول والے کیا پڑھائیں گے، پھر اس کے بعد وہ کتابیں، وہ کاپیاں، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو لینی ہوں گی۔ پہلے استاد کا انتخاب، اسکول کا انتخاب، پھر اس کے بعد کاپیز اور جناب کتابوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے استاد کا ذکر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور تشریف لایا، وکتاب مبین، کتاب مبین آ گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا جو نام فرمایا نور، اس سے بہت سارے لوگ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں حضور نور ہیں تو عائشہ صدیقہ پھر چراغ کیوں جلاتی تھی؟ کہتی ہیں حضور جب نور ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ چراغ کیوں جلاتی تھی؟ ہمارے اور آپ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کہتے ہیں ہاں یہ تو بات ہے۔ اوہو عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا، جو وحی نازل ہوئی تو اس کی دو صورتیں ہوتی تھی۔ ایک صورت تو یہ کہ جبریل امین آتے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جبریل امین آتے اور آیات قرآنی سناتے، اور بخاری شریف کی یہ حدیث میں ہی فرمایا کہ وحی آتی تھی ایک گھنٹی کی صورت سے، اور میں سمجھ جاتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا حکم فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دو عزیزان گرامی معاملے، ایک حضور علیہ السلام نور ہیں، دوسرا حضور بشر ہیں۔ لیکن پہلے حضور نور ہیں یا بشر ہیں یہ بات غور کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہلے نور ہیں اور بشری لباس میں سرکار تشریف لائے۔ حضور نور ہیں، بشری لباس میں تشریف لائے۔ اللہ اکبر! کوئی شخص اس بات پر غور کرے، حضور علیہ السلام اگر نوری حالت میں تشریف لاتے اور بشری صورت نہیں ہوتی تو پھر پہچانتے اور بات کیسے کرتے، لوگ کیسے معاملات کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دونوں شان عطا فرمائی۔ فرمایا حبیب ہو تو تم نور، لیکن لباس بشری میں تشریف لے کے جاؤ، لباس بشری میں تشریف لے کے جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا بھی فرماتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی اللہم اجعل قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور کر دے، اے اللہ میری سماعت کو نور کر دے، میری آنکھوں کو نور کر دے، میرے یمین و یسار کو نور کر دے، میرے دائیں اور بائیں کو نور کر دے، میرے آگے پیچھے نور کر دے۔ میرے حضور کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو یہ ارشاد فرمایا، اس سے بھی پتہ لگا کہ سرکار نور ہی نور ہے، سرکار نور ہی نور ہے، اور یہ لوگ دور ہی دور ہیں۔ سرکار نور ہی نور ہے اور یہ لوگ دور ہی دور ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو نور فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا۔
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر صرف بشر ہیں تو مجھے بتائیں کہ یہ بشر پھر کس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں رہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہوا، میں نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا ارشاد فرمائیے آپ اپنی نبوت کو کب سے جانتے ہیں؟ عزیزان گرامی آدمی ذرا کمال محسوس کرتا ہے اس بات میں ارے بھائی گل بہار میں تو ہم جب سے رہ رہے ہیں جب جناب یہاں کچھ نہیں تھا۔ آدمی اس چیز میں بڑا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کوئی جناب 80 سال کا بوڑھا آدمی آپ کے سامنے آ کر یہ بولنے لگ جائے کہ میں جناب گل بہار میں یا میں فلاں علاقے میں یا کراچی میں جب سے رہ رہا ہوں جب یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جنگل ہی جنگل تھا اور یہ تھا اور وہ تھا۔ عزیزان گرامی پتہ یہ لگا کہ آدمی مرد اپنی عمر زیادہ بتانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اب میں دوسری بات نہیں کروں گا، خواتین کی بات نہیں کروں گا، صرف مردوں کی بات کروں گا، اور مرد اپنی عمر زیادہ ہی بتانا چاہتا ہے۔ آج کوئی 65 سال کا ہوگا تو کہے گا 70 سال کا ہو گیا، 70 سال کا ہے تو خود کہے گا 75 سال کا ہو گیا۔ دوسری طرف عزیزان گرامی معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ہمارے حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اچھا دیکھیے کوئی بچہ آپ کے سامنے 6 سال کا بڑے شاندار انداز میں تقریر کرنے لگے، اب تو جناب گویا کہ نیٹ پر کئی جناب تقریریں بچوں کی آ رہی ہیں کہ وہ تقریر کر رہے ہیں، بچے ایسے ہاتھوں کو اٹھا کر بتا رہے ہیں، ان کے جناب انداز دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ چھوٹا سا بچہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف لپ سنک کر رہا ہے، صرف لب ہلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم چھوٹے سے بچے کو جب تقریر کرتے ہوئے نام پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو بہت تجربہ ہو گیا، بہت اچھا پڑھ رہا ہے، بہترین کام کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ایک بات صحابہ کرام نوٹ کرتے، ایک ایک بات پر غور کرتے۔ میرے آقا جو ارشاد فرماتے، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ایک ایک بات پر تمام صحابہ کرام توجہ کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا بخیل کے گھر کھانا مت کھاؤ، سخی کے گھر کھاؤ۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ جو کنجوس ہوتا ہے۔ سخی کون ہوتا ہے؟ جو دل سے کھلانے والا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا طاعون کی بیماری سے مت بھاگو، جہاں جس علاقے میں ہو وہ طاعون کی بیماری ہو جائے تو بھاگو مت۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اپنے کھانے کو کھلا مت رکھو، کیونکہ بلائیں گزرتی ہیں سال میں ایک دن۔ جو کھانا کھلا ہوا ہوتا ہے، جو پانی کھلا ہوا رکھا ہوتا ہے، اس میں بلائیں اتر جاتی ہیں، پھر آدمی بیمار ہو جاتا ہے، پھر آدمی کو جناب بیماری پکڑ لیتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے گھروں میں کھانے کو ڈھک کر رکھیں، پانی کو ڈھک کر رکھیں، اور جناب کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھک کر رکھیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو صحابہ کرام میں سے حضرت ارباد بن ساریہ نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی نبوت کو کب سے جانتے ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اپنی نبوت کو اس وقت نہیں جانتا تھا جس وقت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ مٹی اور پانی کے درمیان میں آدم علیہ السلام ہیں، اور حضور علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ آخری نبی پیارے مصطفیٰ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ مجھے اب کوئی بتائے کہ حضور علیہ السلام کیا بشری صورت میں تھے اس وقت؟ نوری صورت میں۔ نبی کریم علیہ السلام نور کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں۔ اور سنیے عزیزان گرامی، ہر آدمی جانتا ہے کہ عمر سے متعلق سوالات قرآن مجید اور اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو پیارے مصطفیٰ کی عمر کی قسم ارشاد فرمائی۔ میں نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کے عمر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے عزیزان گرامی کہ حضور علیہ السلام کی ظاہری عمر 63 سال ہے، لیکن میرے آقا کی عمر کو رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے میرے حضور تو جب سے ہیں جب کچھ بھی نہ تھا،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ اب بتائیے عزیزان گرامی کہ امام اہل سنت نے ایک ہی شعر میں سب کچھ ظاہر کر دیا اور واضح کر دیا، اور بالکل حدیث شریف بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور فرمایا اکتب، لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہو چکا وہ بھی لکھ دے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ شراح حدیث نے لکھا جو ہونے والا وہ تو آئندہ، جو ہو چکا وہ کیا تھا؟ کائنون ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا وہ بھی لکھ دے۔ سارے شراح حدیث نے لکھا کہ جو کچھ ہو چکا پیارے مصطفیٰ کا نور ہو چکا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء سنت، تسلیم کا نور ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے حضور کے نور کو پیدا کیا۔ کوئی عام آدمی کسی کتاب میں لکھ دے ہم وہ روایت پیش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شاہ عبدالحق بہتی دہلوی رحمت اللہ تعالی کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ ہم سنی تو مانتے ہی مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں۔ ان کی بھی سند حدیث میں شاہ عبدالحق بہتی دہلوی رحمت اللہ تعالی کا نام آتا ہے۔ 1052 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور جناب بہت انہوں نے دین کی خدمت فرمائی۔ انہوں نے عزیزان گرامی ایک کتاب لکھی مدارج النبوت، اس میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ کنت کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو مخفی خزانہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ کی شان کتنی اعلیٰ و بالا ہے۔ فرمایا جب میں نے چاہا کہ لوگوں پر ظاہر ہو جاؤں اور جناب پہچانا جاؤں تو سب سے پہلے میں نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، حضور کے نور کو پیدا کیا، اور پھر حضور کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ جو لوگ یہ کہتے جناب ہم حضور کو نور نہیں مانتے، حضور تو ہمارے جیسے بشر تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، بے شک عزیزان گرامی نبی کریم علیہ السلام بشر ہیں لیکن ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ تو خیر البشر ہے۔ وہ تو ایسے بشر کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بشریت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم۔ اب آپ اتنے سارے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، آپ کہیں میں حافظ ہوں، کوئی کہے میں قاری ہوں، کوئی کہے میں یہ ہوں، کوئی کہے میں یہ ہوں، تو عزیزان گرامی جو حافظ بھی ہے، جو قاری بھی ہے، جو علامہ بھی ہے، جو فہامہ بھی ہے، وہ کہے گا بھائی جو تم ہو وہ تو میں ہوں۔ اب تم بتاؤ، میں تو مفتی بھی ہوں، ہے کوئی تم میں مفتی؟ لوگ کہیں گے اچھا یعنی میں نے یہ جو کہا کہ میں حافظ ہوں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حافظ ہیں، تو فرمایا میں بھی حافظ ہوں۔ لوگ کہہ رہے تھے ہم بشر ہیں، سرکار نے فرمایا میں بھی بشر ہوں۔ جیسے کوئی آدمی آپ کو باہر مل جائے دوسری دنیا میں، دوسرے ملک میں، تو آپ پوچھے بھائی تم کون ہو؟ وہ کہے پاکستان، آپ کہے میں بھی پاکستان، تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ پتہ نہیں اس کا مقام کتنا اعلیٰ، وہ کتنا اعلیٰ۔ اچھا پھر اس کے بعد امتی اور نبی کا مقام تو برابر ہو ہی نہیں سکتا، مقتدی اور امام کا مقام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص امام کے برابر میں کھڑا ہو جائے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، امام سے آگے بڑھ جائے گا پھر تو بالکل ہی نہیں ہوگی، چھٹی۔ امام سے پیچھے رہنا ہوگا، برابری نہیں، نہ آگے نہ برابری۔ اللہ اکبر، جو امام الانبیاء کی برابری کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، عقیدہ صحیح کر لے، مرنے سے پہلے توبہ کر لے، رجوع کر لے۔ عزیزان گرامی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور علی نور ہے۔ یہ نور آدم علیہ السلام و تسلیم کی پشت میں رکھا گیا، سارے فرشتے پیچھے پیچھے،
مولا یہ فرشتے پیچھے کیوں رہتے ہیں، کبھی بھی آگے نہیں آتے؟ رب کریم نے فرمایا ہم نے اپنے نبی کا نور تمہاری پشت میں رکھا۔ عرض کیا مولا میری پیشانی میں رکھ دے، سامنے آ جائیں گے۔ پیشانی میں رکھ دیا، سب آ گئے دیکھ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا مولا پشت میں تھا تو میں نے نہیں دیکھا، پیشانی میں آ گیا میں نے نہیں دیکھا، مولا میں یہ نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے فرمایا اے آدم اپنے انگوٹھوں پر دیکھو، ہم اس نور کی تجلی فرمائیں گے۔ جب اس نور کی تجلی فرمائی آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چوم لیا۔ ہم اپنے ابا کی سنت کو ادا کرتے ہیں، اچھے لوگ وہی ہیں جو آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور آگے چلیے پھر یہ نور نوح علیہ السلام تو تسلیم میں گویا کہ آیا، پھر وہاں سے چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، لیکن آگ میں چہل قدمی فرما رہے، نور مصطفیٰ ساتھ میں ہے، آگ گلے گلزار بن گئی۔ اور آگ میں سے جب نکل کر آئے تو آزر کے زبان سے ایک کلمہ صحیح نکلا تھا۔ وہ کیا کلمہ تھا؟ آزر جو مشرک تھا، بعض پاگل یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں، بالکل غلط۔ آزر علیہ السلام کے والد حضرت طارق، ان کا نام طارق ہے۔ یہ جو آزر تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، یہ مشرک تھا، یہ گویا کہ ایمان نہیں لایا تھا۔ اور کبھی کبھار ہم اور آپ بھی اپنے چچا کو ابا کہتے ہیں، چھوٹے ابا یا بڑے ابا کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہندوستان کے رہنے والے آج تک لوگ کہتے تایا ابا، چھوٹے ابا، بڑے ابا۔ تو لہذا ابھی کا کلمہ آزر کے متعلق جب استعمال ہوا تو بعض لوگ یہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر ہیں، آزر نہیں طارق ہے۔ آزر کی زبان سے ایک کلمہ صحیح نکلا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل کر آئے تو آزر نے کہا اے ابراہیم تمہارا رب بڑی شان والا، اتنی بڑی آگ سے اس نے تمہیں بچا لیا اور تم نکل کر صحیح سلامت باہر آ گئے، تمہارے کپڑے بھی نہیں جلے۔ فرمایا پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نور مصطفیٰ، اسی نور کی عزت، اسی نور کا احترام، اسی نور کا معاملہ۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام و تسلیم یرفعو بلند کرتے تھے دیوار کعبہ تو دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہمیں آخری نبی مبعوث فرما دے، ہماری اولاد میں سے نبی مبعوث فرما۔ حضور علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام۔ ارے نبیوں کے نام سن رہے ہو؟ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ نبیوں کے نام بڑے شان والے، بڑے کمال والے۔ ایک مسئلہ بتاؤں، مسئلہ کیا ہے؟ لوگ معاذ اللہ ریاض باللہ کسی کا نام لے کر لعنت کریں، حدیث میں اس سے منع فرمائے۔ اور معاذ اللہ ریاض باللہ جیسے نام لے کر لوگ گالیاں بکتے ہیں، پرہیز کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے کہ جیسے کسی کا نام یوسف، اسحاق، یعقوب، معاذ اللہ وہ گالیاں بکتے ہیں، ان کا نام لے کر گالیاں بکتے ہیں۔ فرمائیے نبیوں کے نام ان کا احترام کرنا چاہیے، اور جس کا نام یہ نبیوں کے نام پر ہوتا ہے اس شخص کو خود بھی چاہیے کہ ایسا کوئی کام ہی نہیں کرے کہ لوگ جناب اسے برا کہیں۔ عزیزان گرامی، یہ نور چلتے چلاتے حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ اور اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب حضور تشریف لائے دنیا میں تو مجھ سے نور خارج ہوا، سارا گھر روشن ہو گیا، شام کے محلات بھی میں نے دیکھ لیے، اس قدر روشنی، اس قدر نور ہوا۔ اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نور ہے۔ امام بخاری نے بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا، باب معراج النبی میں پڑھیے، نبی کریم علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے جا رہے، سینہ مبارک کھولا گیا، دل مبارک نکالا گیا، اسے کھولا گیا، اس میں اللہ کے راز، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں رکھی گئی، واپس دل بند کیا گیا، واپس سینے میں رکھا گیا، سینہ بند کیا گیا۔ پیارے مصطفیٰ معراج پر جا رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں کسی کا بائی پاس ہو جائے، سینہ کھل جائے، کیا خون نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یہ کام کہاں پر ہوا تھا؟ حدیث شریف میں فرما حتیم میں ہوا تھا، باب بیت اللہ شریف میں ہوا تھا، کعبے میں ہوا تھا۔
ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ اس لیے نہیں نکلا کہ حضور پر نورانی کیفیت، حضور کی نورانی کیفیت جنگ احد میں ایک جناب پتھر آ کر لگا، میرے مصطفیٰ کے ہونٹ مبارک سے خون نکلا اور دندان مبارک کا ایک حصہ ذرا سا چھڑ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یاذ باللہ، حضور کا جب دانت مبارک چھڑ گیا تو لہذا کیسے لگ رہے ہوں گے؟ معاذ اللہ یاذ باللہ. میرے آقا کے نور کی شان سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہیرا اس کو ذرا سا تراش دیا جائے تو اس ہیرے کی شان اور بڑھ جاتی ہے، اس کی چمک اور بڑھ جاتی ہے، اس کی دمک اور بڑھ جاتی ہے، اس کا نور اور بڑھ جاتا ہے. ہمارے آقا کے دندان مبارک کی شان کتنی اعلیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو سرکار کے آنے کے بعد کیا ہوا، میں گھر میں سوئی سے کپڑے سی رہی تھی، اتفاق سے میری سوئی گم تھی، میں اپنی سوئی تلاش کر رہی تھی. میرے آقا، میرے سرکار، میرے حضور جب تشریف لائے فرمائے یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا حضور سوئی تلاش کر رہی. میرے حضور مسکرائے، دندان مبارک سے وہ نور کی شعاعیں نکلی کہ در و دیوار روشن ہو گئے. در و دیوار جب روشن ہو گئے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر دی. اور اس بات کو کس نے لکھا؟ مولانا جامی علیہ رحمت اور مولانا روم علیہ رحمت قیوم نے لکھا. فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان مبارک سے بھی نور نکلتا ہے. حدیث شریف میں یہ آپ کو مل جائے گا. حضور علیہ السلام کے پاس صحابی حاضر ہو، ایک رات عرصے بیت گیا، رات کا عرصہ بیت گیا. جب جانے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی اندھیری رات ہے، میرے آقا ہم کیسے جائیں گے، ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے یہ لو چراغ، یہ لے جاؤ. لیکن ایسی سردی اور ایسی ہوائیں چل رہی تھی. میرے آقا سے جب غلاموں نے کہا، حضور علیہ السلام نے ایک لکڑی اٹھا کر دی اور فرمایا جب باہر نکلو اسے اونچا کر لینا. پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، سرکار کریم علیہ السلام کے وہ لکڑی لے کے جب نکلے باہر، جیسے اندھیرے میں آئے انہوں نے اونچا کیا، وہ لکڑی روشن ہو گئی. سرکار کریم علیہ السلام کے دست مبارک اس پر لگ گئے، وہ لکڑی بھی عزیزان گرامی نور والی ہو گئی. ارے جس پر سرکار کے دست مبارک لگ جائیں وہ نور والا ہو جائے تو سرکار کی اولاد کیوں نور والی نہیں ہوگی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حضور کی ساری آل نور والی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا یہ نور والی، حضرت ام رقیہ یہ نور والی، حضرت ام کلثوم یہ نور والی. ارے حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم شہزادیاں جن کے نکاح میں گئی وہ بھی نور والے، حضرت علی بھی نور والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے ذوالنورین، دو نور والے، ایک نہیں دو نور والے. ارے حضور کے داماد عثمان غنی کو تو کہا دو نور والا، اور ہماری کتابوں میں صرف نہیں لکھا، دوسروں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، ان کی کتاب میں بھی لکھا عثمان غنی ذوالنورین. پوچھا جائے بھائی نور والے کیوں کہہ رہے ہیں ان کو؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حضور کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں آئیں. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. عزیزان گرامی پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سارا نوری سفر اوپر سے لے کر آخر تک آپ سماعت کر لیں اور الحمدللہ ان کے صدقے ہم بھی نور والے. سنی کے چہرے پر جیسی چمک اور دمک آپ دیکھیں گے کسی اور کے چہرے پر نہیں دیکھیں گے. بعض تو ایسے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھو تو آدمی ڈر جائے، بچے ڈر جائیں. بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھے تو آدمی کہے ہاں اللہ کے ولی کا چہرہ. اور اللہ کے ولی کے چہرے کی علامت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اللہ اللہ کہا کرتے ہیں دیکھنے والے، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضور مفتی اعظم ہند کا جو لوگ چہرہ دیکھتے تھے دیکھنے کے ساتھ ہی کہتے تھے سبحان اللہ.
کتنا شاندار چہرہ ہے. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین سب کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے نور والا بنایا. قبلہ شاہ مراد الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے جس محفل میں آتے تھے بس لوگ پھر شاہ صاحب کو دیکھتے تھے, پھر کہیں اور نہیں, پھر شاہ صاحب ہی کو دیکھتے تھے. فرمایا یہ ہے نور والے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہی لوگ تو کہتے ہیں چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ہمارے دل بھی الحمدللہ چمکے, ہمارے گھر بھی چمکے, ہمارے علاقے بھی چمکے, ہماری مسجدیں بھی چمکی, ہماری دکانیں بھی چمکی. انشاءاللہ حشر کے دن ہمارے چہرے بھی چمکیں گے. اور حدیث شریف میں فرمایا, صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت میں تو ساری امتیں جمع ہو جائیں گی, میرے آقا آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ جہاں سارے کالے گھوڑے ہوں ان میں کچھ گھوڑے ایسے بھی ہوں جن کے چہرے سفید ہوں, پنچ کلیان ہوں یعنی ہاتھ اور پاؤں ان گھوڑوں کے سفید ہوں, تو کالے گھوڑوں میں الگ پہچان میں آئیں گے یا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ بالکل آئیں گے. فرمایا میرے غلام قیامت میں ایسے ہی بالکل واضح ہوں گے. یعنی ہمارے اور آپ کے چہرے حضور کے صدقے انشاءاللہ نور علی نور ہوں گے. اور پیارے مصطفیٰ کے صدقے کیوں نہ نور والے ہوں؟ سرکار تو جب چلتے ہیں مہر و ماں پیچھے دوڑتے ہیں, سرکار جب جاتے ہیں مہر و ماں پیچھے دوڑتے ہیں. مہر و ماں کس کو کہتے ہیں؟ چاند سورج کو کہتے ہیں. سرکار کی سواری جا رہی ہے, سرکار تشریف لے جا رہے ہیں اور مہر و ماں دوڑ رہے ہیں کہ سرکار کی سواری کی جو گرد دوڑ رہی ہے ہم اس سے خیرات لے لیں, نور کی, ہم اس سے نور کی خیرات لے لیں. اور امام اہل سنت نے ایک اور مقام پہ فرمایا ذرے جھڑ کے تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ارے حضور علیہ السلام کے نالین مبارک سے جھڑنے والے ذروں کا یہ مقام ہے کہ آسمان کے تارے انہیں حاصل کرتے ہیں اور اپنا امامہ بناتے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت بھی یہی کہتے ہیں سرکار کی نالے پاک کی شان کتنی اعلیٰ, جو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. الحمدللہ ہمارے گھروں پہ حضور کی نالین پاک لگی ہے, ہماری مسجدوں میں حضور کی نالین پاک لگی ہے. ہر آدمی جانتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے, حضور تشریف لے گئے. مشکات میں یہ حدیث موجود ہے جب حضور تشریف لے گئے بہت دیر ہو گئی واپس تشریف نہیں لائے. صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ کہیں کوئی صدمہ تو نہیں پہنچا حضور کو. صحابہ کرام تلاش کرنے کے لیے پڑے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ تلاش کرتے کرتے باغ میں پہنچ گئے. کہتے باغ کا راستہ بند تھا, میں لومڑی کی طرح بالکل چھوٹا ہو کر اس میں چلا گیا. میں جب اندر گیا تو میں نے اپنے آقا پیارے مصطفیٰ کو پا لیا. حضور کو جب میں نے پا لیا تو سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو میں نے پا لیا ہے, میرے آقا آپ تشریف لے گئے اور ہم آپ کو تلاش کر رہے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ خوشخبری ہے, خوشخبری ہے. وہ کیا خوشخبری ہے؟ فرما من قال لا الہ الا اللہ دخلت الجنہ. فرما جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو. ہم سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں یا نہیں؟ سب پڑھنے والے ہیں. دیکھیے ایک بات اور بتاتا ہوں اور اس کے بعد یہ حدیث کا بقیہ حصہ دیکھیں. ہمارے مساجد میں 5 وقت نماز کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پتہ یہ لگا کہ بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں, اس پہ بھی کہتے ہیں ارے بھائی یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا اب ہونے لگا. ہم گلشن اقبال مسجد خلفائے راشدین میں قبلہ شاہ صاحب نے مجھے وہاں پر بھیجا امامت کے لیے آج سے تقریباً 7 سال پہلے. تو بلال مسجد اور بھی ٹاؤن میں بھی ہم 5 وقت نماز فرض کے بعد کلمہ شریف پڑھتے تھے, وہاں پہ بھی شروع کیا. تو شروع میں تو بہت لوگوں نے اعتراض کیا, اختلاف کیا, لیکن الحمدللہ تقریباً لوگ کلمہ شریف پڑھتے ہیں. ایک صاحب تو آئے شروع میں تو لوگ آپ جانتے نا میلاد شریف کی محفل کرے, جو لوگ میلاد کے ماننے والے نہیں وہ کیوں آئیں گے ادھر؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہیں گے بھائی ہم تو مانتے ہی نہیں, آئیں گے کیوں تمہارے ساتھ؟
اسی طریقے سے یاد رکھیے، آپ جس کو نہیں مانتے آپ جائیں گے اس کی مجلس میں، اس کی محفل میں جائیں گے؟ لہٰذا یاد رکھیے ہم اور آپ سنی ہیں، سنیوں کے ساتھ رہیں، سنیوں کے ساتھ مرنا نصیب ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ایک صاحب تو مسجد میں آئے اور انہوں نے شروع میں جب نماز پڑھی، ہم نے سلام پھیرنے کے بعد پڑھا لا الہ الا اللہ، تو 2-3 ہی آدمی پڑھ رہے تھے، وہ حجرے میں آ کے کہنے کہ مولانا آپ کے اندر لوگ کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ پڑھنے لگ جائیں گے، درود و سلام بھی پڑھنے لگ جائیں گے۔ ابھی آپ کسی جمعے میں آ جائیے گا تو پتہ لگ جائے گا الحمدللہ کثیر تعداد میں لوگ درود و سلام بھی پڑھنے جاتے ہیں۔ ارے عزیزان گرامی، کہنا یہ چاہتا تھا، حضرت ابو ہریرہ والی یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہہ دو من قال لا الہ الا اللہ دخلت الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا حضرت ابو ہریرہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے تو میں یہ عام اعلان کر دوں، عام اعلان ہو جائے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اعلان کر دو۔ اب وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں اعلان کروں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیا تم نے حضور کو پا لیا، کیا تمہاری ملاقات ہوئی؟ تو یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کی نالین مبارک سینے اور سر پر رکھ کے لے جاؤں اور میں لوگوں کو دلیل دوں گا کہ میں حضور سے مل کے آ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، آج ہم نالین پاک مصطفیٰ جب اپنے گھر پر لگاتے ہیں تو بعض پاگل کہتے ہیں ارے بھائی دیکھو تم لوگ جوتے دکھا رہے، تم جوتے دکھا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں دیکھو نالین پاک مصطفیٰ مجھے مل جائے تو میری دلیل بن جائے گی، میری سند بن جائے گی، میرا سرٹیفکیٹ بن جائے گا۔ الحمدللہ یہ حصہ ہمارا ہے، حضور کی نالین پاک ہمارے پاس ہے۔ تم تو چپل چور ہو، تمہارے پاس تو حضور کی